اس معاشرے میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، سوچتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، تفکر کرتا ہوں۔ میں جب کبھی کسی کو بڑی بڑی گاڑیوں سے گردن اکڑائے نکلتے اور چڑھتے دیکھتا ہوں، میں بعض وڈیروں اور چودھریوں کو مونچھوں کو بل دیتے اور اپنی پگڑیوں کے پیچ ٹھیک طرح سے جماتے دیکھتا ہوں۔ میں کبھی کسی وڈیرے کو اپنے ڈیرے پہ بیٹھے دیکھتا ہوں بڑی تمکنت اور غرور و تکبر کے ساتھ، یا میں کسی عالم فاضل کو بھی دیکھتا ہوں، کسی خطیب پاکستان کو دیکھتا ہوں، یا کسی پیر صاحب کو اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگاتے، بڑے بڑے القابات جوڑتے دیکھتا ہوں، تو پھر سوچتا ہوں کہ میں بھی کسی بات پہ فخر کروں، میں بھی کسی بات پہ اتراؤں نا۔ لیکن پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، جب میں حسب نسب پہ فخر کرنے کا سوچتا ہوں تو مجھے نوح علیہ السلام کا بیٹا یاد آ جاتا ہے، اور جب میں مال و دولت پہ ناز کرنے کا سوچتا ہوں تو مجھے قارون کا زمین پہ غرق ہونا یاد آ جاتا ہے۔ اگر میں علم و فن اور عبادات پہ فخر کرنے کا سوچتا ہوں تو مجھے ابلیس کا دتکارا جانا یاد آ جاتا ہے، اور ایسے میں میرے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، بس ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پیدا کیا۔ کبھی میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ یہ آواز سنتے ہی میرا سر جھک جاتا ہے، اور پھر میں سوچتا ہوں میں ناز کروں، فخر کروں تو کس بات پہ کروں، اور اس آواز کے ساتھ ہی میری سب سوچیں سلب ہو جاتی ہیں، میرا سب کچھ بے مایا اور بے وقت دکھائی دینے لگتا ہے، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ میرا رب کتنا کریم ہے کہ جس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے نوازا ہے، میرا رب کتنا کریم ہے کہ اپنے خاص کرم و فضل اور علم و شعور مجھے عطا کیا ہے، اور میرا رب کتنا کریم ہے کہ میرے سارے عیب جاننے کے باوجود میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور میرا رب کتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا جس کا میں اہل بھی نہیں تھا اور جس سے میں واقف بھی نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دیتا ہوں، اور میرے منہ سے، میرے لبوں سے بس چند کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔